حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ پروردگار عالم نے اپنے بیان میں اپنے قرآن میں ایک عظیم بلند دن جو ایمان والے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن اور بڑی عید ہے یعنی عید غدیر کے حوالے سے تمام مومنین اور مسلمین کو عید غدیر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خدا میں غدیر کے دن کی قدر اور امیر المومنین کی عظمت اور ایمان اور آقا کی ولایت امامت خلافت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غدیر ایک عظیم فیصلے کا دن 18 ذی الحج وہ دن ہے جب اللہ نے دین کو مکمل کیا، اسلام پہ راضی ہوا۔ کس وجہ سے؟ مسلمانوں کی نمازوں کی وجہ سے نہیں بھائی، مسلمانوں کے واجبات اعمال حج زیارت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علی مولا کی خلافت کے اعلان کی وجہ سے۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے آرڈر قرار دیا کہ مصطفیٰ کی تبلیغ کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرا نبی پہنچا دے وہ چیز جو تیرے طرف نازل کی گئی، تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ قبولیت کار رسالت کی عظیم نشانی ہے غدیر میں ولایت علی کا بیان۔ یہ جذبات میں کہہ رہا ہوں نہیں میرے بھائیو، آج کا ہی وہی دن ہے جس میں اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کائنات نے اطراف کے صحابہ کو اکٹھا کیا جو ساتھی تھے۔ آج بھی وہاں پر ایک تالاب کی شکل میں پانی کا ذخیرہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں اور مومنین کو وہاں پر زیادہ جانے نہیں دیتے چونکہ اس تالاب سے علی یاد آتا ہے۔ بہرحال جو شخص شیطان سے دور ہے یقیناً رحمان کے اس فیصلے پر جس پر تمام دار و مدار ہے دین کا، جو مصطفیٰ کا بھی سب سے بڑا کام، نبی کی بھی سب سے بڑی تبلیغ، بلکہ تمام اعمال، تمام کام اور کار رسالت اسی اعلان پر موقوف ہو گئی کہ میرا نبی تیرا کار رسالت 23 سال کی تبلیغ تبھی ہے تو آج غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ میں نے کہا تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں لما نزل هذه الآیہ، جب یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ اتری
تو نبی نے اہتمام کے ساتھ امیر المومنین کے حق اور عظمت کو بیان کیا. کچھ یہ بڑا واضح اور بڑا اس موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نئی بات کرنے کی کوشش کریں. جب لوگ اکٹھے ہو گئے اس بات میں نہیں جانا جو خطابت و نقطوں کے حوالے سے ہوتی ہے. لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو نبی نے قرآن کی آیت پڑھی. نبی نے پہلے اپنے بارے میں صحابہ سے پوچھا. اب یہ چیکنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ کی نظر میں نبی کا کیا مقام ہے. فرمایا الستو اولا بکم، کیا میں تم میں سے اولا نہیں ہوں؟ پورے مجمع میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کہا بلا یا رسول اللہ، بلا، بے شک بے شک. ایک صحابی نے اس مجمع میں اٹھ کے قرآن کی آیت پڑھی. اب اولا لفظ پہ ذہن رہے. النبی اولا من المومنین انفسهم واموالهم، نبی لوگوں پر ان کی جان اور ان کی مال پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. یہ صحابہ قبول کر رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں آقا ہماری جان پر ہمارا اتنا حق نہیں جیسا آپ کا ہے، ہمارے مال پر ہمارا اتنا حق نہیں جتنا یا رسول اللہ آپ کا ہے. تو گویا اولویت کی بات کی. یہ اولویت کا قرینہ تھا. اس کے بعد اکٹھا کر کے نبی کو پتا تھا کہ لفظ مولا کے معاملے میں بڑی چوری اور ڈکیتی ہوگی. تو واضح اگرچہ بیان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب سے میں مولا اس وقت سے علی مولا. 1,01,24,000 نبیوں کا اگر میں مولا ہوں تو علی بھی ان انبیاء کا مولا. نفس رسول بھی ہے، جان رسول بھی ہے، اور اس حدیث کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہ ہے. اب لفظ مولا کے کئی معنی تھے. اس کے لیے نبی نے علاج کیا، وضاحت کی. جب لفظ مشترک ہو تو اس کے کئی معنی ہوں تو متکلم جب اس لفظ کا استعمال کرے تو اسے چاہیے کہ مخاطب کو سمجھائے کہ اس لفظ کے کون سا معنی میں مراد لے رہا ہوں. لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، سردار بھی، غلام بھی، دوست بھی، فلاں فلاں فلاں. میرے نبی نے لفظ مولا سے پہلے اولا لگایا، الستو اولا بکم. اب مثال کے طور پر لفظ عین کا میں استعمال کرتا ہوں. یہ لفظ مشترک ہے، گھٹنے کے لیے بھی، چشمے کے لیے بھی، اور آنکھ کے لیے بھی. میں کسی کے سامنے کسی مجمع میں لفظ عین کا استعمال کروں تو انصاف نہیں ہے. میں پہلے قرینہ لگاؤں کہ عین سے مراد گھٹنا ہے، چشمہ ہے، آنکھ ہے. لفظ مولا کے مولا بھی لفظ مشترک تھا. نبی نے بھی قرینہ لگا، جیسے میں نے قرینہ لگانا نا اس عین میں لفظ میں کہ بھائی عین سے میری مراد چشمہ ہے، پانی بہ رہا. عین سے مراد گھٹنا ہے، آنکھ ہے. تو لفظ مولا کے لیے بھی نبی نے قرینہ استعمال کیا، الستو اولا بکم. اس کے بعد قرآن، یہ تو نبی کا فرمان اور قول تھا. اس کے بعد قرآن کی آیت بھی ساتھ آ گئی جو صحابی نے پڑھی، النبی اولا من المومنین. اب اولویت کا قرینہ لگا کے اس کے بعد نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس مولا سے مراد علی تمہارا یار نہیں، سردار ہے. اولا بالتصرف، جس طرح نبی اسی طرح جانشین نبی. بہرحال اتنے بڑے اہتمام یاریاں دوستیاں منوانے کے لیے نہیں ہوتے. اور پھر صحابہ نے بھی ثبوت دیا. دوستی ہوتی تو یا علی مبارک ہو. صحابہ کا جوش میں آنا، علیحدہ خیمے کا نصب ہونا، ہر ایک کا جانا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابیوں کا کہنا
کہ یا علی بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولائی و مولائی کل مومن، مبارک و علی آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن کے۔ اب بات تو واضح تھی، ہو گئی واضح، بات بھی کھل گئی، اعلان بھی ہو گیا، صحابہ بھی مان گئے، مبارکبادیاں بھی دے دیں۔ آپ کو گنجائش نہیں تھی، لیکن قرآن ایک اور مہر لگا رہا ہے، ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے۔ غدیر کے جلسے کا بانی، یعنی بانی غدیر لا الہ الا اللہ خطیب محمد رسول اللہ، موضوع غدیر علی ولی اللہ، حکم دیا جاؤ جبریل، آج عبادت بھی ہے، ذکر کرنا بھی ہے، جلدی جاؤ مجمع میں جا کے اعلان کرو، گویا قرآن اب مہر لگا رہا ہے علی کے جانشین، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہوئی، رضیت لکم الاسلام دینا، آج غدیر کے بعد اللہ دین سے راضی ہوا۔ بڑے داد دے رہے ہیں، صادق آل محمد فرماتے کہ لمبے قد کے جوان نے داد دینے کی کوشش کی، جبریل نے شانہ ہلا کے کہا سوچ کے داد دینا، کل کو مکر نہ جانا، کیونکہ خطرہ تھا، اعلان گرم ہے۔ اور ایک نئی بات جو کتاب سلیم بن قیس ہلالی کے حوالے سے لکھتا ہوں کہ غدیر میں دین کی تکمیل کے بعد جو غدیر کا پنڈال اور 1,24,000 کا مجمع تھا، باہر شیطان بیٹھا تھا، اس نے کہا آج تو کام مکمل ہو گیا، اپنے چیلوں کے ساتھ، شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریشان ہے، رو رہا ہے کہ بھائی یہ ملت، اس کتاب میں کہ مسلمان اب گمراہ نہیں ہو سکتے، نبی نے اپنے جیسا، یا علی انت منی و انا منکا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انہوں نے کہا یہ تو نبی اپنے جیسا دے کے جا رہا ہے، اب مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے۔ غدیر میں ایمان والے علی کی جانشینی پر خوش ہو رہے ہیں، غدیر کے باہر ابلیس اپنی پوری فوج کے ساتھ دکھ اور غم منا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ولایت علی پہ خوش ہوں وہ بندہ رحمان ہے، جو علی کی ولایت پہ نہ راحت ہو وہ نوکر شیطان ہے۔ میرے عزیزو، غدیر کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی نے میرے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ محرم میں تذکرہ حسین بہت زیادہ کرتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ تم کبھی کہیں کربلا کو بھول نہ جاؤ، غدیر کو تم بھول گئے ہو، کربلا کو بھول نہ جاؤ۔ غدیر تکمیل دین ہے اور کربلا قیامت تک اس کے دوام کی علامت ہے۔ ایمان والوں کا ایمان ناقص ہے اگر 18 غدیر اور عزاداری حسین محرم نہ منائے۔ غدیر مومنین کی خوشی کی علامت اور محرم مومنین کے غم کی علامت۔ غدیر ولایت کی بہار کا موسم، محرم ولایت والوں کی مظلومیت کا موسم۔ لہذا ہم نے غدیر کے موضوع پر خوش بھی ہونا ہے اور سید الشہداء کے تذکرے میں غمگین ہونا ہے۔ غدیر کا اعلان بھی سنت مصطفیٰ، قول کے ذریعے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ سنت کا حصہ ہے۔ قولاً بھی غدیر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے تو غدیر میں سے لفظ چن لیے، نبی نے کہا کسی گورے کو سفید کالے پر، کسی عجمی کو عربی پر، آگے سے ہم نے نکتے چن لیے، لیکن بنیاد غدیر اور موضوع کو نہ چنا۔ اور اسی غدیر کے موضوع پر کہ علی کے خیمے پر امیر المومنین لقب جبریل لے کر آئے،
تو غدیر میں اس چیز کے امیر المومنین کا لقب بھی آسمان سے علی کے لیے جبریل لے کر ہے، یہ بھی آپ کے لیے وضاحت ہو۔ آخر میں ہماری دعا، جیسے میں نے کتاب سلیم بن قیس ہلالی کا حوالہ دیا، یاد رکھنا قیامت تک رحمان کے بندے وہی ہیں جو غدیر پہ خوش ہوں۔ اسی وقت شیطان نے اعلان کیا تھا کہ اس کو ہٹاؤں گا، اور جو غدیر کو فراموش کر کے کسی اور طرف موڑ کاٹ جائے، کتنے بھی عمل کرے، وہ شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں۔ مالک ذوالجلال شہنشاہ ولایت مولا علی کی ولایت پہ ہمیں ثابت قدم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔